چھٹی صدی ہجری کے قاضی گزرے ہیں، بڑے عظیم عالم بھی تھے، بڑے نیک بھی تھے، ان کی نیکی کے چرچے تھے۔ قاضی ابو بکر الانصاری البزار، چھٹی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے زیار الطبقات اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ یہ قاضی صاحب خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں مکہ میں تھا، مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، بڑی زوروں کی بھوک تھی، فاقے تھے مجھ پہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اپنا فاقہ دور کر سکوں، اپنی بھوک مٹانے کے واسطے میرے پاس کوئی شے نہیں تھی۔ میں گلی میں نکلا، آگے مجھے ایک تھیلی ملی، گلی میں ایک تھیلی ملی، میں گھر گیا، میں نے تھیلی کو کھولا، اس کے اندر سے ایک انتہائی قیمتی ہار نکلا۔ اس ہار میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، بڑے بیش قیمت موتی لگے ہوئے تھے۔ اب میرے دل میں خوف خدا آیا کہ یار چیز تو تیری نہیں ہے، اگر یہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن یہ تھیلی تیری نہیں ہے۔ میں باہر گلی میں نکلا، میں بازار میں نکلا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک بزرگ بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ اس بندے کو ایک تھیلی ملی، وہ تھیلی میں ہار تھا، میں اس بندے کو 500 دینار دوں گا، میں اس بندے کو 500 دینار دوں گا۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، سونے کا ایک سکہ، اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ 500 دینار وہ بزرگ دے رہا ہے اور وہ ہار کتنا قیمتی ہوگا۔ وہ بابا جی آوازیں لگا رہے ہیں کہ جس کو یہ ہار ملا ہو وہ مجھے ہار واپس پہنچا دے، میں اس کو 500 دینار دوں گا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہار کا اصل مالک یہ بندہ ہے۔ میں بابا جی کے پاس گیا، میں نے ایک سائڈ پہ کر لیا کہ آپ مجھے ہار کی علامتیں بتائیں۔ وہ تھیلی کا منہ کس رنگ کی ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس ہار کے اندر کون کون سے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے، انہوں نے ساری نشانیاں مجھے بتا دی۔ میں نے ہار ان کے سپرد کر دیا، جاتے جاتے انہوں نے 500 دینار مجھ کو دینا چاہے، میں نے کہا نہ، میں یہ دینار نہیں لوں گا، حالانکہ مجھے ضرورت بھی تھی، میں بھوکا بھی تھا، میرا حق بھی بنتا تھا کیونکہ میں نے مانگے نہیں تھے، اس نے خود مجھے دیے تھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کی امانت تھی، آپ کی امانت میں نے آپ کے سپرد کر دی ہے، امانت واپس کرنے کی کون سی قیمت ہوتی ہے، میں 500 دینار نہیں لوں گا آپ سے۔ خیر وہ بندہ چھوڑ کے چلا گیا، 500 دینار میں نے نہیں لیے۔ کہنے لگے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، سمندری سفر تھا، راستے میں ہماری کشتی غرق ہو گئی، پانی کی نظر ہو گئی، کافی سارے لوگ جاں بحق ہو گئے، میں بچ کر ایک جزیرے پہ جا کے گر پڑا، ایک جزیرے پہ چلا گیا۔ سمندر کی موجوں نے مجھے ایک جزیرے پہ پھینک دیا۔ میں جب اس جزیرے میں گیا، وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، بستی کے لوگوں کے پاس گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے جا کے ان کو پڑھانا شروع کر دیا، قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ میں نے قرآن کی کچھ آیات لکھی، ان کو میرا لکھنا بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دو، میں نے لکھنا بھی سکھا دیا۔ میں نے جب ان کو پڑھایا، میں نے ان کو لکھایا، فرماتے ہیں کہ اسی بدولت انہوں نے مجھے اتنا نوازا، مجھے اتنا مال دیا، اتنے پیسے دیے مجھے، میں چھوڑ کے کیا آیا تھا، میں رب کی رضا کی خاطر 500 دینار چھوڑ کے آیا تھا، اور اس سے بھی پہلے میں ایک قیمتی ہار چھوڑ کر آیا تھا۔ یقین کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کے سپرد میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے، ہمارے بچوں کو لکھایا ہے، ہمارے بچوں کو شعور دیا ہے، ہم تو نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اب آپ کی شادی بھی یہی ہوگی، ساڈا بیاہ بھی اتنے ہونا ہو۔ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں جی، میں مجھے جانے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی شادی ہم کریں گے۔ کہتے خیر ان کا اصرار تھا، انہوں نے بڑی ضد کی، میری شادی ہو گئی۔ جب میں رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے اس کے گلے میں وہی ہار دیکھا، میں غور سے ہار کی طرف دیکھ رہا ہوں، اپنی دلہن کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ دلہن پریشان بیٹھی ہے کہ مولوی صاحب میرے ہار کو دیکھ رہے ہیں، میری طرف نہیں دیکھ رہے۔ دلہن نے پوچھ لیا کہ میرے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو، میری طرف نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ ہار تو وہاں دیکھا تھا مکے میں، مجھے یہ ہار مکے میں ملا تھا۔ وہ سارا قصہ میں نے پرانا سنا دیا۔ لڑکی نے سارے گاؤں والوں کو بلا لیا، بستی والوں کو بلا لیا، بستی والوں نے سبحان اللہ کے نعرے لگائے، اللہ اکبر کی آوازیں لگائیں، کہنے لگے یہ ہار اسی بزرگ کا ہے جس بزرگ سے تم مکے ملا تھا۔ وہ بزرگ ہمارے پاس اس بستی میں آیا تھا، اس نے آ کے ہمیں کہا تھا کہ ما رأیت مسلمن، میں نے اپنی زندگی میں مسلمان نہیں دیکھا، حقیقی مسلمان دیکھے ہوئے مجھے بہت عرصہ گزر گیا، لیکن میں مکے میں ایک مسلمان دیکھ کے آیا ہوں۔
میں مکے میں ایک مومن دیکھ کے آیا ہوں جس نے میرا گرا پڑا ہار مجھے واپس کیا، 500 دینار مجھے واپس کر دیے۔ میں مکے میں مومن دیکھ کے آیا ہوں، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ اس بندے سے میری ملاقات ضرور کروانا ایک دفعہ، لیکن اب وہ بزرگ فوت ہو گئی، اس کی بچی تیرے نصیب میں آئی، یہ بچی تیرے نصیب میں آئی ہے، وہ ہار دوبارہ تیری قسمت میں آ گیا جس ہار کو تو اللہ کے خوف سے چھوڑ کے آیا تھا، جس ہار کو تو اللہ کے خوف کی خاطر چھوڑ کے آیا تھا۔ ہمیں گری پڑی چیز مل جائے وہ تو دور کی بات ہے، اسی ناڑو جیباں لا لینے ہیں، ہم جیبیں اتار لیتے ہیں، ہم موبائل نکال لیتے ہیں، بڑی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندے کو ایسا چکر دیتے ہیں، اس کو چیز ملی، اس نے اس کے سپرد کر دی مالک کے، وہ کہنے لگا ہماری شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، میری بیوی فوت ہو گئی، اور پھر وہ بچے بھی دونوں فوت ہو گئے، دونوں بچے بھی فوت ہو گئے، ہار پھر آ گیا میرے اکیلے کے پاس، میں اکیلا اس ہار کا مالک بن گیا، تو میں نے اس ہار کو 1,00,000 دینار کے بدلے بیچا، 1,00,000 دینار کے بدلے۔ دینار کیسا ہوتا ہے میں نے بتایا آپ کو، سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا، 1,00,000 دینار کے بدلے میں نے اس کو بیچا۔ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ہم کسی شے کو اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں چھوڑتے، لوگوں کے مجبور کرنے پہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ڈرانے سے چھوڑ دیتے ہیں، دھمکیاں سننے سے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے آدمی کے بڑے پن سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ڈر سے ہم کبھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن چھوڑ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑو گے، عورت کی طرف دیکھنا چھوڑ دو گے، اللہ ایمان کا ذائقہ ایسا دل میں ڈالے گا تمہیں